تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ جی ناظرین، احساس کی اسپیشل فلڈ ایمرجنسی ریلیف آپریشن کی اسپیشل ٹیلی تھون نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، سناخوان رسول بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہم پروگرام میں گاہے بگاہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو احساس کی ایمرجنسی فلڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ احساس فاؤنڈیشن کی کاوشوں کے حوالے سے آپ ویسے تو جانتے ہی ہیں کہ عرصہ دراز سے احساس فاؤنڈیشن مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے۔ وہ تمام شعبہ جات اس وقت بھی موجود ہیں اور جو سالانہ ایکٹیویٹیز ہیں، ماہانہ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ویسے ہی جاری ہیں، لیکن اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، ایک ہنگامی حالت ہے ملک میں، تو احساس فاؤنڈیشن اس ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہا ہے۔ ہمارے نمائندے اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں، ہم پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں موجود ہیں، سندھ کے اضلاع دادو میں موجود ہیں، راجن پور، شکارپور کے علاقوں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، اور لوگوں کو جو بنیادی اس وقت ضرورت ہے جس چیز کی، ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں دوائیاں پہنچا رہے ہیں، انہیں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر رہے ہیں، انہیں رہنے کے لیے چھت ٹینٹ کی صورت میں مہیا کر رہے ہیں، انہیں وبائی امراض سے بچانے کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے انہیں مچھردانیاں وغیرہ دی جا رہی ہیں، اور بڑی بری صورتحال ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گھٹنوں بلکہ کمر تک پانی جو ہے وہ موجود ہے، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مویشی بہہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس آمدنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے وہ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی فصلیں ہوتی ہیں اور ان کے مال مویشی ہوتے ہیں، اور وہ ان دونوں چیزوں ہی سے محروم ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر بھی منہدم ہو گئے ہیں۔ آج میرا اتفاق ہوا ان علاقوں میں جانے کا، میرپور خاص اور اس سے آگے ہے ڈگری کے علاقے ہیں۔ میں آج خود مشاہدہ کر کے آیا ہوں اور دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ بڑی مشکل صورتحال ہے کہ جیسے ہی کوئی گاڑی پہنچتی ہے، کوئی سامان لے کر، کوئی بسکٹ کا پیکٹ ہو، کسی کے پاس کوئی بریانی کے تھیلے لے کر جا رہا ہے، تو جیسی گاڑی رکتی ہے تو 5-5 سال کے، 8-8 سال کے، 10-10 سال کے بچے ایک جھنڈ کی صورت میں اس گاڑی کو گھیر لیتے ہیں اور کھانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے کس قدر پریشانیوں میں اس وقت مبتلا ہو گئے۔ ہمیں وہ کھانا جو بہت ہی آرام کے ساتھ، بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے گھر پر، اپنے دسترخوان پر اللہ کی نعمت سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ کس قدر تگ و دو کر رہے ہیں، اور ایک وقت کا کھانا انہیں مل جا رہا ہے تو دوسرے وقت کا کچھ پتہ نہیں کہ کچھ انتظام ہو پائے گا یا بھوکا ہی انہیں سونا پڑے گا، اور رہنے کے لیے بھی کوئی خاص مناسب انتظام نہیں ہے۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، کسی نے کپڑے سے کوئی ٹینٹ نما شکل دے رکھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کپڑا تو پانی کو نہیں روک سکتا، پلاسٹک، پھٹی پلاسٹکیں جو ہے وہ استعمال کی گئی ہیں، کچھ ٹاٹ کے جو بوریاں ہوتی ہیں اسے کاٹ کر کسی طرح سے ترپال کی شکل دے کر جو ہے وہ وہاں پہ بنائی گئی ہے۔ تو بڑی مشکل صورتحال ہے، انہیں حقیقی معنوں میں ٹینٹ کی بھی ضرورت ہے، راشن کی بھی ضرورت ہے، ادویات کی بھی ضرورت ہے۔ جلدی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں، اور ڈائریا اور پیٹ کے امراض جسے آپ کہہ لیجئے کہ گندا پانی پینے کی وجہ سے یا صاف پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت سی وبائی امراض بھی پھیل رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت بنیادی چیلنجز ہیں جو ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ احساس فاؤنڈیشن نے اسی حوالے سے ایک اسپیشل پیکج بنایا ہے ایک فیملی کے لیے، 4 سے 5 افراد کی فیملی کے لیے۔ اگر آپ اس اسپیشل پیکج میں اپنا حصہ احساس کی وساطت سے شامل کرنا چاہیں تو آپ کو 150 UK پاؤنڈز یا پھر 185 US ڈالرز کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ میں بتاتا چلوں کہ اس اسپیشل پیکج میں احساس فاؤنڈیشن ایک ٹینٹ مہیا کر رہا ہے جو کہ 4 سے 5 افراد کے رہنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ راشن بیگ احساس فاؤنڈیشن دے رہا ہے، اسکرین پر ویژولز بھی چل رہے ہیں۔ اس راشن بیگ میں بنیادی غذائی اجناس ہیں جو، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ خشک کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کی جائیں، چونکہ پکانے کا بھی کوئی خاطر خواہ انتظام وہاں پر موجود نہیں۔ اور تیسری چیز جو اس پیکج میں شامل ہے وہ مچھردانیاں ہیں۔ 2 بڑی مچھردانیاں دی جا رہی ہیں، ہر ایک مچھردانی میں 2 سے 3 افراد بآسانی رہ سکتے ہیں تاکہ وہ مچھر کے کاٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ وہاں پہ اس وقت زیادہ بیماریاں مچھر کے کاٹنے سے پھیل رہی ہیں۔ یہ
اسپیشل پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے اور اب تک اس ہفتے میں الحمدللہ تقریباً 300 گھرانوں کو یہ اسپیشل پیکج دیا جا چکا ہے. مزید گھرانوں تک بھی اسے پہنچانا ہے اور اس کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں. ریٹ لسٹ اسکرین پر موجود ہے, ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اپنی رقم ہم تک پہنچانا چاہیں, آپ یہ رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں اس اسپیشل پیکج میں شامل ہیں. ایک راشن پیک ہے جو کہ 8 سے 10 افراد کے لیے کافی ہے. ایک ٹینٹ ہے جو کہ 4 سے 5 افراد کے لیے کافی ہے. اور مچھردانیاں 2 دی جا رہی ہیں, بڑی مچھردانیاں ہیں جو 2 سے 3 افراد کے لیے کافی ہیں. یہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ فرسٹ لائن آف ایکشن کے طور پر یہ چیزیں اس وقت وہاں دی جا رہی ہیں کہ سب سے پہلے ان چیزوں کی ضرورت ہے. پھر بتدریج اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا, مزید فیملیز تک بھی بڑھایا جائے گا اور اس میں مزید چیزیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ شامل کی جائیں گی. ناظرین کرام, پروگرام میں علماء کرام کی جانب جائیں گے. ان سے اثار کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہمدردی کے حوالے سے, جذبہ قربانی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر ہمارے دل میں جذبہ قربانی ہو, ان حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور میں آپ سے کوئی صحابہ کرام کی زندگی, جس طرح سے ڈاکٹر مظہر صاحب نے بات کی, کوئی صحابہ کرام کی زندگی میں, چونکہ ہمارے لیے سب سے اچھا نمونہ تو وہی ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, ان کے اصحاب کا طریقہ ہے اور ہم انہی کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً گمراہی کے امکانات بھی ہمارے مسدود ہو جائیں گے. تو دیکھنے والے ناظرین تک اصحاب کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات پہنچائیں کہ اس زمانے میں کوئی پریشان ہوتا تھا تو یہ کس طرح سے اس کی مشکل کشائی فرمایا کرتے تھے. جی بالکل, دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس زیادہ تر آئی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے اور صحابہ نے جو دیکھا اور انہوں نے پھر وہ عمل کیا, وہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہوتی, پھر ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی. تو اسی طرح سے ایک روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حدیث مروی, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کام میں مدد فرماتا ہے. اس وقت تک مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس بھائی کی اپنے بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جو ایک مدینہ منورہ میں ایک ضعیفہ تھیں, جو بیوہ تھیں, نابینا تھیں, آنکھوں سے ان کو دکھتا نہیں تھا. اور یہاں تک کہ ایسے معاملات تھے کہ پہلے زمانے میں جو ہوا کرتا تھا کہ واش روم میں ایک ڈبہ رکھا جاتا تھا, اس میں تمام چیزیں ہوتی تھیں. کہ آپ نے اس تک کو جب وہ جاتے تھے کہ اس کو صفائی کرنا, پھر آپ کے لیے پانی کا بھر دینا, پھر آپ کے لیے کھانے کا رکھنا, اس طرح سے آپ ان کی مدد فرمایا کرتے تھے. آپ ان کے تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے اور رکھنے کے بعد بھی اس کے بعد پھر ایک اور کسی غلام کو علاقے میں بتا دیا کرتے کہ دیکھیں میں نہیں ہوں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی مدد فرمانے کی مدد کیجیے گا. تو ہمارے صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے آقا کی امتیوں کو, انسانوں کی خدمت کی ہے. اور اسی طرح سے جو آج حال ہے, پھر میں کہوں گا کہ ابھی دیکھیں ہمیں اس کا بہت خوبصورت واقعہ, قطع کلامی کی معذرت, مجھے اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ ساتھ ہی ساتھ یاد آتا ہے جو حضرت عمر فاروق کا ہے. جی آپ ہی ارشاد کر دیجیے. جی اسی طرح سے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیا کہ بھائی کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں, میں آ جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میرے لیے ایک شخص ہے مخصوص, وہ آتے ہیں اور یہ کر کے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے جب نوٹ کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں. عمر بن خطاب ہوں. تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی میرے لیے ایک موجود ہے آلریڈی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں, آپ مجھ سے کروا لیں. وہ نہیں, آپ نے اپنا نام بتا دیا ہے, جو کر رہے ہیں انہوں نے اپنا ابھی تک نام بھی نہیں بتایا. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ جڑا ہوا ہے. تو اسی طرح سے ہمارے اس میں یہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اس میں اپنے جو کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے لگ جاتا ہے. جب آپ چیزوں کو بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بڑھاتا ہے. جب آپ اپنے رزق کو روکیں گے یا آپ کو کسی بھی حالات سے آپ رکیں گے تو آپ کی چیز رکے گی. جب آپ اپنے اثار بڑھائیں گے تو یہ اثار آپ کا بڑھے گا. کیونکہ واقعی میں پھر یہ عرض کروں کہ اس وقت اس ٹائم پہ تمام ٹرینیں بن ہو چکی ہیں. سنا کہ 5 دن تک ٹرین بن ہو چکی ہے, ریلوے آپریشن معطل کر دیے گئے. دیکھیں ایسے حالات ہو گئے
کہ ٹریکر جو ٹریک ہے، ریلوے ٹرین ہے، اس کے ٹریک تک بند ہو چکا ہے. فضائی معاملات، کچھ لوگ باہر سے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں. اس پوزیشن پہ، اس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے بے شک ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، ان کو ذرا سا اپنے اندر احساس پیدا کرنا، احساس پیدا کر کر ان کی طرف مائل ہونا. بالکل یہ چیز ہے الحمدللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ علماء کرام کے ساتھ جاری رہے گا. یہاں پہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کریں گے، اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ کلیم اللہ صاحب سے کہ آپ ہدیہ نعت پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مشکل جو پڑی کبھی تیرے ہی نام سے چلی، مشکل جو پڑی کبھی تیرے ہی نام سے چلی. مشکل کشا ہے تیرا نام، مشکل کشا ہے تیرا نام. تجھ پر درود اور سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد. پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے، پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے. پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے. سیدہ زہرا علی کے نال سے، سیدہ زہرا علی کے نال سے. میرے دل کی مصطفیٰ کو ہے خبر، میرے دل کی مصطفیٰ کو ہے خبر. آپ واقف ہیں میرے ہر حال سے، آپ واقف ہیں میرے ہر حال سے. ہر گھڑی ہے پنج تن کا سایہ فکر، ہر گھڑی ہے پنج تن کا سایہ فکر. بچ رہا ہوں دشمنوں کی چال سے، بچ رہا ہوں دشمنوں کی چال سے. آیا تطہیر کی تفسیر ہے، آیا تطہیر کی تفسیر ہے. رب کو بھی ہے پیار ان کی آل سے،
رب کو بھی ہے پیار ان کی آل سے پنجے تل کا مل رہا ہے فیض یوں پنجے تل کا مل رہا ہے فیض یوں پا رہا ہوں میں خلندر لال سے پا رہا ہوں میں خلندر لال سے مشکل کشا کا ذکر کا ہے یہ اثر مشکل کشا کے ذکر کا ہے یہ اثر یہ رہائی مشکلوں کے جال سے رہائی مشکلوں کے جال سے یہ جو شعر میں پیش کر رہا ہے علامہ صاحب تو لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تو 12 مہینے ہی اللہ اس کے رسول کا ذکر اور پنجتان پاک کا کرتے ہیں تو آپ یہ تو پڑھ رہے ہیں اس وقت تو میں اس میں اس کا جواب دیا ہے میں نے کہ ہم تو 12 مہینے ہی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کر رہا ہوں رو شب ذکر علی کر رہا ہوں شب ذکر علی کیا غرض اب مجھ کو ماہو سال سے کیا غرض اب مجھ کو ماہو سال سے اس پہ رحمت ہے خدا کی ہر گھڑی اس پہ رحمت ہے خدا کی ہر گھڑی جڑ گیا جو مصطفیٰ کی آل سے جڑ گیا جو مصطفیٰ کی آل سے احمد نبی کی آل کا صدقہ ملا احمد نبی کی آل کا صدقہ ملا بن رہا ہے گھر انہیں کے مال سے بن رہا ہے گھر انہیں کی مال سے کیوں سیدہ زہرا علی کے لال سے پیار کرتا ہوں نبی کی آل سے سبحان اللہ حافظہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری اور لطیف جسے کہہ لیجئے نعت اور وہ جو ہماری ایک نعت گوئی کی میراث ہے نا بادب انداز میں وہ جھکاؤ نظریں گراؤ پلکیاں اس طرح سے نبی کی بارگاہ میں کہ یہ تصور ہو کہ ہم جس کا کلام جس کے لیے یہ کلام پڑھ رہے ہیں وہ ہستی ہے کیا وہ شخصیت کیا ہے اور اس میں جو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے بہت عمدگی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ ادا کیا اور جو ہماری ایک میراث ہے نعت گوئی کی خوبصورت میراث بادب جو کہ آج کے زمانے میں کہیں کہیں پہ اس میں کوتاہی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کچھ نئے لوگ ہیں لیکن انشاءاللہ وہ اپنے استادوں کے زیر سرپرستی اس چیز کو ویسے ہی جاری رکھیں گے جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے نعت گوئی کا جو کہ 1400 سالوں سے چلا آ رہا ہے. ناظرین کرام پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے علماء کرام سے جاری کریں گے اور ڈاکٹر صاحب مظہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایثار کی ہمیں ایک بہت اچھی مثال جو ہے
وہ ہجرت مدینہ کے وقت بھی مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں، اس واقعے میں بھی ہم اثار کی بہت خوبصورت مثال دیکھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ ایسی مثال ہے کہ اس مثال کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس مثال کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا واقعہ بھی ہوا، اس قدر لازوال اور عظیم داستان اثار کی رقم ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے مہاجرین کے لیے جو خدمات پیش کی، رہتی دنیا تک ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ ایسی اعلیٰ مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اور یاد رکھیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے مہاجرین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، حتیٰ کہ اپنی زمین اور جائیداد اور مختلف چیزیں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، انصار صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پاس باغ ہیں، ہمارے پاس زمینیں ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ انہیں تقسیم کر دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ کام کریں اور اس کا کچھ حصہ آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں؟ چونکہ یہ لوگ باغبانی نہیں جانتے مکہ کے لوگ، تو آپ لوگ کام کریں، ہم ان میں تقسیم کر دیں گے۔ تو وہ لوگ اس پہ بڑے خوش ہو، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، وہ کام بھی نہ کریں اور ہم زمین بھی دیں گے اور جو کمائیں گے وہ بھی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ پیشکش کر دی تو مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوچا کہ یہ تو ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ مطلب ان کے جذبہ ایثار پر وہ حیران ہوئے کہ اس قدر بھی لوگ جذبہ ایثار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ تم انصار کی تعریف کرتے رہو، ان کی توصیف کرتے رہو اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، اللہ کریم تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، انہوں نے کیسی مواخات مدینہ جسے کہتے ہیں بھائی چارے کا جو درس دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اور یہاں پہ اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو بہترین جذبہ اظہار کیا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے نا، مکہ سے مدینہ منورہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام نہیں لائے تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب انہیں معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں، ہر طرف چہل پہل ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ چلو میں بھی دیکھتا ہوں کون تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے سب کے ساتھ، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر نظر پڑتی ہے، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، جو اسلام نہیں لائے تھے، کہتے ہیں خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لے آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور کئی محدثین، امام بخاری اور امام مسلم اور کئی محدثین نے اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو تفصیلی طور پر ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضور مدینہ منورہ آنے کے بعد جو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور آج حضور کے اس فرمان سے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رات میں نماز پڑھو اور لوگ سو رہے ہوں تو حضور نے فرمایا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے۔ وہ سیلاب زدگان، انہیں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے ان کے پاس صاف پانی نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ اگر دیکھیں تو وہ لوگ کھانے کے لیے بلک بلک کر رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کا، حتیٰ کہ پورے ایریے میں روٹی نہیں مل رہی، کیا کیا جائے؟ تو وہ بڑے مشکل حالات میں ہیں، اور یہاں تک صورتحال ہے کہ لوگ جنازے کو اپنے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمیں موقع ملے اور یہ پانی کہیں اور جائے یا خشک ہو جائے تو ہم اپنے مردوں کو وہاں دفن کریں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان، انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو مہاجرین کے ساتھ اظہار کا جو جذبہ بالکل واضح کیا اور امت مسلمہ کو
حضور کی امت کو یہ سکھا دیا کہ ایثار ہوتا کیا ہے، وہ ہمیں انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ علامہ صاحب آپ خوش گفتار تو ہیں ہی اور ماشاءاللہ خوش شکل بھی ہیں، اور آج آپ نے یہ غالباً ترکی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ترکی بھی ہے، شامی بھی، اچھا شامی، اور وہ چونکہ ایک ہی ریجن، ہاں وہ ترک کا ہے، تو آج آپ ویسے بھی ماشاءاللہ بڑے ویسے بھی خوبصورت ہیں، آج مزید خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ کی ٹوپی سے مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ نہ صرف نبی کریم کے زمانے میں، ان کے اصحاب کے زمانے میں، بلکہ جب خلافت عثمانیہ یا ترکی کی جو خلافت دم توڑ رہی تھی، تو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں خلافت بچانے کی ایک تحریک بھی چلی تھی۔ وہ جو اثار کا کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا، وہ الحمدللہ آج تک جاری مختلف صورتوں میں، اور ہمیں بڑے بتاتے ہیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے زیور جا کر جو ہے وہ اپنے لیے نہیں، آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں، کسی دوسرے شہر میں، بلکہ وہ ترکی کے مسلمانوں کے لیے اس خلافت کو بچانے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ امت واحدہ کی نشانی تھی وہ خلافت، اپنے زیور بیچ دیے۔ کسی نے حج کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے کہ ہم عازم سفر ہوں گے حج کے لیے، وہ پیسے اٹھا کر جو ہے وہ دے دی۔ تو یہ آج کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 80 سال پہلے کی، 90 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ یہ اثار کا جذبہ ہماری قوم میں اب تک ہے، اور جس کا آغاز مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، وہ جذبہ آج بھی ہمارے دل میں موجود ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ بھائیوں بہنوں کے دل میں کہیں کونے میں چھپ گیا ہوگا، لیکن ہمیں آج اس جذبے کو ایک بار پھر سے ابھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان واقعات کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم میں بھی یہ تحریک پیدا ہو، ہمیں بھی یہ ترغیب ملے، اور ہم یہ جانیں کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی تاریخی ہے اثار، جس کی تاریخی ہے قربانی، جس کی تاریخی ہے صلہ رحمی، جس کی تاریخی ہے اپنے بھائی بہنوں کی پریشانیوں میں، مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان کرنے کا سبب بننا۔ تو یقیناً جب ہم ان واقعات کو پڑھیں گے، ان واقعات کو سنیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کریں گے، جہاں تک ممکن ہو اپنی آواز پہنچائیں گے۔ ہم تو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، صدا لگا رہے ہیں، آپ بھی ہماری آواز میں شامل ہو جائیں، نہ صرف وسائل کے اعتبار سے بلکہ ہماری آواز کو پھیلانے کے اعتبار سے بھی آپ شامل ہو جائیں۔ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے ہماری آواز جائے گی، اس سے آگے ہماری آواز کو پہنچانے کا ذریعہ آپ بن جائیں۔ آپ بھی اپنے دوست و احباب میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، آپ اگر کسی فیکٹری میں ملازم ہیں وہاں پر اس خبر کو پہنچائیں۔ آپ کا جو حلقہ اثر ہے، جہاں پہ کوئی 2 لوگ آپ کے زیر اثر آتے ہوں، جہاں پہ آپ کی بات سنی جاتی ہو، آپ کوشش کریں کہ اس کا مثبت استعمال کریں، آپ اس بات کو پہنچائیں اور ان کو اس بات پر آمادہ کریں، اور ان تک یہ خبر پہنچائیں کہ ہمارے ہم وطن، ہمارے ہم مذہب بھائی بہن بڑی مشکل میں ہیں۔ ہم متواتر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی قسمہ پرسی کا عالم ہے، میں خود دیکھ آیا ہوں، آج ان کے پاس رہنے تک کی جگہ نہیں ہے، خواتین جو ہے وہ بے پردگی کا عالم بھی ہے، وہاں پہ وہ اس ٹرین کو کور بھی نہیں کر سکتے، بس ترپال ڈال لیے، وہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں کی وہ ترپالیں ہیں، اور اس میں وہ کسی طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں، رات گزار رہے ہیں اور اچھے وقتوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں۔ اسکرین پر اس وقت ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ہمارے آئی بی این نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی موجود ہو، آپ ہمیں دیکھ رہے ہو، تو اس وقت ہم ایک اسپیشل ایمرجنسی فلڈ ریلیف آپریشن وہاں پر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے احساس فاؤنڈیشن نے ایک خصوصی پیکج تشکیل دیا۔ اس پیکج میں بنیادی طور پر 3 چیزیں اس وقت احساس فاؤنڈیشن وہاں پر مہیا کر رہا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز راشن بیگ کی فراہمی ہے، جس میں 8 سے 10 افراد کا راشن موجود ہے۔ اس کے ساتھ انہیں ٹینٹ مہیا کیے جا رہے ہیں، تاکہ ایک تو بے پردگی نہ ہو، ہماری عفت ماں بہنیں عزت کے ساتھ جو ہے وہ دن اور اپنے شب و روز وہاں پر گزار سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پانی سے، بارشوں سے اور موسم کی سختیوں سے بھی محفوظ رہ سکے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ مچھردانیوں کی فراہمی ہے، 2 بڑی مچھردانیاں ہیں اس پیکج میں، جس میں 2 سے 3 افراد ایک مچھردانی میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، راشن بیگ، ان کے رہنے کے لیے ٹینٹ اور مچھردانیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کی جو رقم بنتی ہے وہ محض 150 برطانوی پاؤنڈز ہیں، یا پھر 185 امریکی ڈالرز ہے۔ اسکرین پر یہ رقم موجود ہے، اکاؤنٹ نمبرز موجود ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، کوئی حتمی نہیں ہے۔ آپ اگر 185 US ڈالرز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ 2 کرنا چاہیں، 5 کرنا چاہیں، 10 کرنا چاہیں، جو آپ کو استطاعت دی ہے، آپ اس سے کم کرنا چاہیں، آپ محض $1 کرنا چاہیں، تب بھی
آپ اس رقم کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. لیکن تعاون کے لیے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. تعاون آپ نے ضرور کرنا, خود بھی اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ متاثرین کو بھولیں نہ. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک تصور بنائیں اور ایک خیال کریں کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر یہ واقعہ, یہ مشکل وقت ہمارے ساتھ پیش آ جائے, ٹھیک ہے, اور ہم خدا نخواستہ اس مشکل کا شکار ہو جائیں اور ہمارا مال و اسباب بھی چلا جائے, ہمارا مکان بھی نہ رہے, ہمارے پاس کوئی معقول ذریعہ آمدنی بھی نہ بچے. اب کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے آئے, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی رقم چھوٹی ہوتی ہے, کوئی رقم بڑی ہوتی ہے, اور وہ ہمارے ہاتھ پر 50 روپے رکھ جائے, 100 روپے رکھ جائے, تو کیا اس سے ہماری مشکلات آسان ہو پائیں گی؟ یقیناً نہیں ہو پائے گی. ہم جب اپنے لیے کوئی چیز خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح سے ہم اس میں بہتر سے بہتر کی کوشش کرتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہم یہ کوشش نہ کریں کہ 500 روپے دے دیے تو بس ٹھیک ہے, اتنے بڑے مشکل صورتحال میں 1000 روپے سے ڈونیشن کر دیا. ہمیں اسے کنٹینیو رکھنا ہے اس وقت تک جب تک بحالی کا یہ عمل مکمل نہ ہو جائے. اور اگر ہماری استطاعت 1000 روپے کی ہے تو ہم اس مہینے 1000 روپے کے ساتھ تعاون کریں گے, لیکن ہم نے اگلے مہینے بھی 1000 روپے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ہماری استطاعت $1000 کی ہے تو ہم $1000 کے ساتھ تعاون کریں گے اس مہینے بھی اور اگلے مہینے بھی. لیکن یہ نہ ہو کہ ہم اپنے لیے تو اپنی آمدنی کا 95%, 98%, 99% استعمال کریں اور ان متاثرین کو خانہ پوری کے لیے نہیں, اسے دل سے دیں اور اس بات کو محسوس کر کے دیں کہ اگر ہم پر یہ وقت ہوتا تو کتنی رقم سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی تھی, راشن کی کتنی مقدار سے ہماری ضرورت پوری ہو سکتی تھی, اسی مقدار میں ہمیں ان کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو جب ہم اس سوچ کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھائیں گے, ہم اپنے آپ کو پش کریں گے کہ نہیں, ہمیں اپنی صلاحیت کو, ڈونیشن کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرنا ہے, اور جتنا ممکن ہو سکے ضرورت پڑے تو اپنی کچھ چیزوں کو کم کر لیں. 1-2 ماہ لگیں گے, شاید 3 ماہ لگ جائیں اس کام کے لیے, اور ہم اپنی ضرورتوں کو محدود کر لیں اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو ہم پورا کر سکیں. تو یقیناً رب تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے. علماء کرام نے ہمیں بتایا بھی ہے کہ جو لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں لگ جاتا ہے, رب تعالیٰ اس کی مشکلات حل کرنے میں لگ جاتا ہے. اور آپ تصور تو کریں, اگر آپ کی مشکلات حل کرنے میں خدا لگ جائے تو دنیا میں کون بچ جائے گا جو آپ کی مشکلات کو رد ہونے سے, آپ کی مشکلات کو ختم ہونے سے روک پائے. یقیناً اگر رب ہمارے ساتھ شامل ہے تو پھر ہمیں کسی اور یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے ہیں, آپ اس کی سرگرمیوں کو بھی دیکھتے ہیں, اور علماء کرام کی یقیناً اپنی ایک اثر و رسوخ علماء کرام رکھتے ہیں, اور ان کے زبان میں اللہ نے زیادہ تاثیر میں سمجھتا ہوں. ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم تو بس اپنے طور پہ بولتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اور اثر ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا ناظرین سے اس حوالے سے اپیل کریں کہ اس مشکل وقت میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر اور اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کوشش کریں کہ ڈونیشن کریں. جی بالکل یہی چیز ہے کہ اپنے کیپیسٹی سے بڑھ کر, کیونکہ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے جب کل محشر کا وقت ہوگا تو اللہ پاک کی طرف سے ایک شامیانہ ہوگا, اور اس شامیانے میں 3 ایسے شخص ہوں گے جس کو اس شامیانے میں رکھا جائے گا. پہلے وہ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے, دوسرے وہ ہوں گے جو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے گا, اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو اپنے بھائیوں کی مدد کرے گا, جو لوگوں کے, اپنے مسلمان بھائیوں کی مشکلات کو دور کرے گا. اس شامیانے کے نیچے جو ہے یہ وہ لوگ موجود ہوں گے. اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرے گا, ایک کھجور, اب آپ نے ابھی فرمایا نا کہ 150 پاؤنڈ یا $185 آپ کریں, اور اس سے اگر کم بھی ہوتا ہے, ایک بھی کرتے ہیں, تو صرف ایک کھجور کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک کھجور کوئی اللہ کے راہ میں دیتا ہے یا صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک کل جنت میں اس کو ایک بڑے سے پہاڑ کے مانند جو ہے وہ اللہ پاک اس کو نیکی عطا فرمائے گا. آپ بتائیں کہ اگر ایک کھجور ہم دے رہے ہیں تو اس کا اتنا بڑا اجر ہے, جو لوگ اس سے اثار بڑھا کر کریں, اس سے اور زیادہ تو بتائیں کہ کتنے بڑے پہاڑ اور کتنے سارے پہاڑ کی طرح نیکی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو بالکل الحمدللہ چاہیے لوگوں کو کہ بھائی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کوشش کریں کہ اسی وقت پریشانی کا ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ, اللہ نہ کرے ہو, تو پھر احساس کریں کہ کوئی اگر ہمیں تھوڑا سا بھی اگر
کرتا ہے یا احساس کر رہا ہے یا پتہ، تو ہم کتنے سکون پا لیتے ہیں. جو کوئی جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت پیاسا ہو، اگر اس کو ایک گھونٹ بھی پانی اس کو اگر کوئی دے دے تو اس کو تسکین مل جاتی ہے. کوئی اگر اس کے لیے کیونکہ دیکھیں احساس پروگرام جو ہے وہ 3 چیزیں لے کے چل رہا ہوں. یہ تینوں چیزیں ایسی چیزیں جو بہت ضروریات کی چیز ہیں. سب سے پہلا ہے کھانا لوگوں کے لیے جو لوگوں کی بھوک کے معاملات ہو. دوسرا سر کا چھپانا. اور تیسری چیز جو ہے وہ بیماریوں سے بچنا، یعنی کہ جو آپ کے مچھردانی کے معاملات ہیں، جو وہاں پر ڈینگی کا معاملہ ہے، ڈائریا کا معاملہ ہے، لوگوں کے پیٹ کے حوالے سے وبائی امراض کے معاملات سے، جب وہ ایک مچھردانی کے نیچے یا کسی چیز کے نیچے تو وہ بیماری سے بچ رہے ہیں. اس کے بھوک کے معاملات الحمدللہ وہ کھانے کے صورت میں احساس پروگرام پرووائڈ کر رہا ہے. اور یہ پہلی لائن ہے. جی پہلی لائن. اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ دوسری چیز جو ہے وہ خیمے کے حوالے سے ان کے سر چھپانے کی جگہ. تو جس طرح سے احساس پروگرام کے پلیٹ فارم میں یہ کام ہو رہا ہے تو میری دعا ہے، میں یہ لوگوں کو یہ تاکید کرتا ہوں تو اسی پلیٹ فارم، کیونکہ یہ کر رہے ہیں اور سامنے آ بھی رہا ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ان کے جذبات کو. جیسے میں نے پھر کہا کہ آپ بھی گئے تھے الحمدللہ اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کیا بھی لوگوں کو. تو یہ احساس پروگرام ہی ہے جو انسانیت کے احساس کو احساس دلا رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے احساس کو آگے بڑھائیں اور بڑھانے کے بعد احساس کے پلیٹ فارم کے ساتھ چلیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ناظرین کرام 75 سالوں سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی گوش گزار کرتا چلوں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم، اس مملکت کی تاریخ یہ مشکلات سے نکلنے ہی کا نام ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم کسی بڑی مشکل میں گھر جاتے ہیں اور الحمدللہ پھر ہم اس سے سرخرو ہو کر نکلتے بھی ہیں. تو بڑی عظیم قوم ہے یہ. دنیا کا یہ ایک ایسا ملک ہے جو دوسرا یوں کہہ لیجئے کہ نظریاتی طور پر کام کیا جانے والا یہ ملک ہے. تو ایک ملک بھی بڑے اچھی بنیادوں پر قائم ہے، اس کے لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا دیکھا جا رہا ہے، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے، اس اپرچونٹی کو مس یوز بھی کیا جا رہا ہے. جو لوگ ڈونیشن کے لیے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ مصنوعی طور پہ خود کو متاثرین بتا کر جو ہے وہ ڈونیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس طرح کی بھی اطلاعات آئی ہیں کہ جو ڈونیشن بھیجی جا رہی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہاں پہ باثر لوگ جو ان ڈونیشنز کو بجائے اس کے کہ لوگوں میں تقسیم کریں اپنے مصرف میں رکھ لیتے ہیں اور کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی کچھ آپ پیغام دیجئے خدا ترسی کا، اور کسی کے حق کو غصب کرنے کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اس حوالے سے آپ کچھ پیغام دیجئے گا. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ آج کے اس پرفتن دور میں، مصائب کے عالم میں لوگ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں اور یہاں سے لوگ بڑی تگ و دوگ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اور یہ سامان جب مستحقین تک پہنچ ہی نہیں پائے گا تو ان کی مدد ہم کیسے کریں گے. اور آج اگر ہم کسی کی حق تلفی کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ حقوق العباد کی حق تلفی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے، اور وہ معاف کر نہ دیں، وہ جب تک کہ وہ معاف نہ کر دیں. لہٰذا میں ان احباب سے گزارش کروں گا کہ جو جا رہے ہیں سیلاب کے سامان وغیرہ کو لے کر، حتی الامکان کوشش کریں کہ ان مستحقین تک پہنچائیں. نہیں یہ کہ بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں روڈوں کے کنارے اور حالانکہ ان کے اپنے گھر موجود ہیں، لیکن روڈوں کو کنارے پر آ کے بیٹھ جانا اور اس بات کی تمنا کرنا کہ ہمیں مل جائے اور مستحقین تک سامان نہ پہنچے، یقیناً ان کے ساتھ زیادتی ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور کل قیامت کے دن اس کا سخت حساب دینا ہوگا. اس کی سخت گرفت ہو سکتی ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ سے اس عمل سے بچنے کی کوشش کریں. خوف خدا یقینی طور پہ جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو ہم اس عمل سے بچیں گے. اور ہمیں اس بات کی بھی ترویج کرنی ہے. ناظرین، جب ہم ڈونیشن کریں تو ہمیں نہ صرف آنیسٹی کو دیکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کے حوالے سے میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتاؤں گا. سب سے پہلی چیز تو ہے آنیسٹی، کہ ہم جو پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیسے ان لوگوں تک پہنچائیں، ان لوگوں کے ذریعے پہنچائیں جو آنیسٹ ہوں. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کافی عرصے سے کہ احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ علماء کرام کی زیر سرپرستی کام کرتا ہے، اور بہت سے علماء کرام اس سے مختلف طریقوں سے وابستہ ہیں. تو جہاں پہ آنیسٹی بہت اہمیت کا حامل ہے، وہیں پہ جو دوسری چیز ہے وہ کمپیٹنسی ہے. وہ اس صلاحیت کا حامل ہونا ہے کہ جو ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں اس پیسے کو صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے، اسے بہترین مصرف میں استعمال کیا جا سکے. ورنہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے مصنوعی متاثرین بھی بن گئے ہیں جو کہ اصل متاثرین کا
حق غصب کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ہی اصل متاثرین ہیں، لیکن وہ در حقیقت وہ متاثر نہیں ہوئے سیلاب سے، بلکہ وہ بس مال و اسباب کو جمع کرنے کی ہوس میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہوں، ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جب اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی چیز آن لائن پرچیز کر رہے ہیں تو ہم اس کے ریٹنگز اور ریویوز دیکھتے ہیں کہ اس کو 5 اسٹار ملے ہیں، اسے 4.6 اسٹارز ملے ہیں، اتنے لوگوں نے اسے پرچیز کیا ہے تو ریویوز کیا ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب ہم اپنا پیسہ ڈونیشن کی مد میں استعمال کر رہے ہوں تو ہمیں صرف ڈونیشن دے کر جان نہیں چھڑانی، بلکہ ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری ڈونیشن آنیسٹی کے ساتھ استعمال ہو اور ہماری ڈونیشن کمپیٹنسی کے ساتھ استعمال ہو۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن ان دونوں اوصاف کا حامل ہے۔ آنیسٹی کے لیے چونکہ یہ علماء کرام کی زیر سرپرستی ہے، اور کمپیٹنسی کے لیے چونکہ 11 سالوں سے احساس فاؤنڈیشن سرگرم عمل ہے۔ یہ چیریٹی کا یہ فلاحی کام احساس فاؤنڈیشن ایک چینلائزڈ آرگنائزڈ پیٹرن کے اندر کر رہا ہے۔ ٹیمز موجود ہیں، مینیجرز موجود ہیں، سپروائزرز موجود ہیں، گراس روٹ لیول تک رسائی موجود ہے۔ اسکرین پر ہمارے ویژولز بھی چل رہے ہیں کہ متاثرین تک احساس فاؤنڈیشن کے نمائندے خود پہنچ رہے ہیں، ان کے کوائف جمع کیے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہے انہیں وہی چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی فیملی کو 5 ٹینٹ دے دیے جائے اور دوسری جانب کچھ فیملیز ایسی ہوں جن کے پاس ایک بھی ٹینٹ نہ ہو۔ تو اسے انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ تقسیم کرنا یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے جو کہ انفرادی طور پر یا نئے قائم ہونے والی NGOs سے اس بات کی امید لگانا یقینی طور پر مشکل ہے۔ تو آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ الحمدللہ پورے اعتماد کے ساتھ ڈونیشن اپنی دے سکتے ہیں کہ آپ کی دی ہوئی رقم آنیسٹی اور کمپیٹنسی کے ساتھ استعمال کی جائے گی۔ اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، اسکرین پر ہمارے IBAN نمبرز موجود ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہوں آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ایک اسپیشل پیکج آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، خصوصی آج کی جو نشریات ہیں، اس میں ہم نے ایک اسپیشل پیکج سے آپ کو متعارف کروایا ہے کہ فی الحال جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمارے پاس راشن بیگ ہم مہیا کر رہے ہیں جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل، جس میں 8 سے 10 افراد کے لیے تقریباً 1 مہینے کا راشن دیا جا رہا ہے، اور انہیں ٹینٹ دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مچھردانیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرے گا، ان کے رہنے کی ضروریات کو پورا کرے گا، اور انہیں بیماریوں سے بچنے میں ان کا معاون ثابت ہوگا۔ تو یہ وہ 3 بنیادی ضروریات ہیں جس کا ادراک احساس فاؤنڈیشن نے کیا ہے، اور اسے ایک پیکج کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آپ $185 کے ساتھ یہ پیکج کسی ایک فیملی تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ 1 سے زائد فیملی تک پہنچانا چاہیں تو 1 سے زائد فیملی تک آپ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اس سے کم رقم کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سے ایک آخری پیغام، ایک چھوٹا پیغام بھی لینا چاہوں گا ڈاکٹر مظہر صاحب سے بھی اور ڈاکٹر اصغر صاحب سے بھی، کہ ایک آخری پیغام آپ کیا دینا چاہیں گے کہ جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ 1 لائنر آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیں اس طرح سے کہ دیکھیں آج اس قوم میں اس وقت میں ہم بڑے بڑے ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں 7,000 12,000 روپے میں 1 سے 2 بندے کے حوالے سے۔ دیکھیں وہ جو کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، کھانا کھایا آپ نے، وہ کھانا جو ہے وہ کسی نہ کسی زاویے سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن آپ یہی پیسے یا اس سے کم پیسے آپ کسی اللہ کے راہ میں یا اس مدد کسی غریب کے یا ہمارے جو سیلاب زدگان جو پریشان حال ہے اس دور میں اس وقت میں، ان کے لیے اگر مدد کر دیتے ہیں تو وہ قیامت تک صدقے جاری ہے۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی ایک آخری 1 لائنر، ایک پیغام کیا آپ دیکھنے والے ناظرین کے لیے؟ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر پوسٹ کرنا ہی کافی نہیں ہوگا کہ ہم صرف میسیجز کرتے رہیں اور ہم عملی اقدام ان کے لیے نہ کریں، تو ہمیں عملاً ان کے لیے اقدام اٹھانا ہوگا۔ اور یہاں پہ اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ اس وقت مصیبت میں ہیں انہیں اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں ہر حال میں شکر کرتے رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ رب العزت سے نہیں پوچھا جائے گا کل قیامت میں، بلکہ بندوں سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ایمرجنسی فلڈ اپیل جو احساس پروگرام کے تحت یہ اہم اہتمام کیا گیا، ہمیں دل کھول کر، جیسے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے مہاجرین کے لیے اعلیٰ مثال قائم کی، ہمیں بھی ان کے لیے دل کھول کر امداد کرنی ہوگی۔ بالکل ٹھیک، بہت ہی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی کہ صرف فیس بک پر اور سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، ضرور کریں لیکن صرف اس کا استعمال نہ کریں، کہ گفتار کا تو غازی تو بنا
کردار کا غازی بن نہ سکا. تو ہمیں رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں گفتار کا غازی بھی بنائے, وہ ہمیں کردار کا غازی بھی بنائے. ناظرین کرام, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول بھی پروگرام میں شامل کریں گے, اسی پر پروگرام کو اختتام کریں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی, رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے, تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا, بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے گئے, پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں, جو مفلس کے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, ہوا غیر مایوس تیرا سوالی, پھرا ہے نہ کوئی تیرے در سے خالی, یہاں تیری خاطر جمع سب ہوئے گئے, میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں, الہی تجھے واسطہ پنج تن کا, الہی تجھے واسطہ پنج تن کا, ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا, الہی تجھے واسطہ
غوث الورا کا الہی تجھے واسطہ غوث الورا کا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا